رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سائے پر جتن پاک میں رہے یہ آزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، سے شمع جلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، والصلاة والسلام علی سید الانام سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ ذی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ صلوات مسلسل سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ پروردگار کا اعلان ہے کہ کیا وہ شخص
جس کے سینے کو پروردگار عالم نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کے نور پر آ گیا، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو گمراہ ہے؟ تو وائے ہو ان لوگوں پر کہ جن کے قلوب شقی ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اور یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نور اسلام وہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر حقیقی معنوں میں اسے پہچان کر سمجھ کر انسان قبول کرتا ہے اور زندگی کے راستے کو متعین کرتا ہے، تو جہاں ایک مقام پر پروردگار نے اسے فضیلت عطا کی ہے کہ اب وہ اپنے پروردگار کے نور پر آ گیا ہے، وہاں دوسرے مقام پر اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہو گئیں۔ چونکہ پروردگار نے ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک فضیلت عطا کی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار بغیر کسی ذمہ داری کی یہ مرتبہ اور مقام عطا کرے۔ چنانچہ دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد ایک نور پیدا ہو گیا ہے، اور اسی عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے معروضات پیش کر رہا تھا کہ اسلام کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور دوسرے کا تعلق ذمہ داریوں سے ہے۔ عقیدے میں انسان کو عملی اعتبار سے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کوئی عبادت انجام دینی ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ قعود کرنا ہے، نہ سجود کرنا ہے، کوئی عمل انجام نہیں دینا اسے عقیدے میں۔ فقط اور فقط اسے اس بات پر آمادہ ہونا ہے کہ جو کچھ اسلام نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے، کیا ایسا ہی ہے، واقعی اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ ایک ہی ہے، اور اسی طرح سے پروردگار نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں یہ حقیقتاً اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کہ کیا پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے بھیج دیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، یا نہیں، پروردگار نے بڑے خاص مقاصد کے تحت انسان کو یہاں بھیجا ہے، اور جن مقاصد کے تحت بھیجا ہے بعد میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو یہ آخرت کی منزل ہے۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں، چاہے خالق کائنات کی تخلیق کے بارے میں سوچنا ہو، یا 1,24,000 انبیاء بسمیت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی نبوت اور رسالت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہو، یا قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہو، ان تمام معاملات میں انسان کو کچھ نہیں کرنا، فقط سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ وہ چاہے بیٹھا رہے اپنے مقام پر، ذرا سی اپنے ہاتھوں کو جنبش نہ دے، ذرا سی اپنے بدن کو جنبش نہ دے، وہ غور و فکر کرے، سوچے اور ایک نتیجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا میں اسے ایک مانتا ہوں، چونکہ میرے مکتب میں میرے استاد نے یہ سکھایا ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں لہذا 1,24,000 میں مانتا ہوں، امام 12 ہیں لہذا میں امام 12 ان کے نام جانتا ہوں۔ عقیدہ یہ نہیں، انہوں نے جو سکھایا ہے، انہوں نے جو رٹایا ہے وہ میں نے سیکھ لیا، رٹ لیا، مگر کیا دل سے میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ذہنی لحاظ سے میں اسے قبول کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے؟ اگر ذہنی لحاظ سے میں اسے قبول کر رہا ہوں تو حقیقتاً یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری مینٹالٹی ہے، یہ میری سوچ ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سن لینے کے بعد بھی میرا ذہن ان میں سے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں مانتا ہے، تو اگرچہ زبانی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، قیامت برپا ہونے والی ہے، چاہے زبانی طور پر میں کہہ رہا ہوں،
مگر چونکہ میرا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ راسخ نہیں ہے، میں اس عقیدے کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا، ابھی اس میں کچھ کوتاہیاں باقی رہ گئی ہیں۔ جہاں بنیادی طور پر ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں آخری رسول ہمارے رسول ہیں، جہاں ہم یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، اس میں پھر رسول کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ تو بنیادی باتیں ہو گئی جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اور بچوں کو سکھاتے سکھاتے ہم خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہو گئیں۔ مگر اب جب ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو اب نمائندے ہونے کے اعتبار سے چند خصوصیات ان میں ایسی ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائی جائیں گی، عام انسانوں سے ہٹ کر وہ خصوصیات۔ اور اگر ان خصوصیات کو میں نے نہیں مانا تو باوجود اس کے کہ میں مان رہا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر میں نہیں مان رہا، میں تسلیم نہیں کر رہا۔ فرض کیجئے کہ میں مان رہا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر اگر میں یہ نہیں مان رہا کہ جو نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس طریقے سے ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر میں دوسرے طریقے سے بھی عبادت انجام دوں تو صحیح ہے، کافی ہے، چل جائے گا، اس کا مطلب میں نے رسول کو نہیں مانا۔ چاہے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی کسی ایک بات کو بھی میں نے تسلیم نہیں کیا، ان کی کسی ایک بات کا بھی میں نے انکار کر دیا، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق میری ذاتی زندگی سے ہو، یا اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہو، اگر میں نے اللہ کے رسول کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو حقیقتاً میں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، رسالت کے مرتبے اور رسالت کے منصب کو میں سمجھا ہی نہیں ہوں، رسالت کے مرتبے کو سمجھنے میں بڑی بھول ہو گئی ہے مجھ سے، بڑی بھیانک مسٹیک ہو گئی مجھ سے، اور یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ابتداء اسلام میں پیش آیا۔ مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے رسالت کے عقیدے کو جس طرح سے سمجھا تھا، اس میں بعد میں جو انہوں نے عملی زندگی میں اپنے طور طریقے اختیار کیے، اس میں ایسا لگنے لگا کہ جیسے جو ان کی مرضی میں آئے، جو ان کا جی چاہے وہ کرتے پھریں، چاہے اس سے رسول کے حکم کی نافرمانی بھی ہوتی ہو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ اعلان ہو رہی ہے تو حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ رسالت کے عقیدے کو وہ صحیح طرح سے نہیں سمجھے تھے، یہی وہ وجہ ہے، نہیں سمجھے تھے صحیح طرح سے۔ نتیجہ نکلا کہ بعد میں رسول کی وفات کے بعد ایسے لوگوں کی بڑائیاں اور بے تکی بڑائیاں بیان کرنے لگے کہ عقل انسانی حیران ہو جائے، ایسی بے تکی اس قسم کی بڑائیاں وہ بیان کرنے لگے، اور ان لوگوں کے بارے میں بیان کرنے لگے کہ جس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا، اللہ کے رسول کی نگاہ میں کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کچھ اصحاب پر لعنت کی ہے، متفق علیہ، ساری کتابوں میں والی باتیں لکھی ہوئی ہے، متفق علیہ بات ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کچھ اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی طرح کی کوئی لعنت کا کہیں کوئی فقرہ نہیں آیا، ایک جملہ بھی نہیں آیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں تعریف آئی، یا ہو سکتا ہے کہ تعریف بھی نہیں آئی، یہ ہو سکتا ہے، مگر لعنت ان کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دو قسم کے افراد ہیں، اچھا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی گواہی سورہ منافقون بھی دے رہا ہے، پورا سورہ ہے سورہ منافقون، اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن پر لعنت کی۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے اس کا مرتبہ اور مقام رسول کی نگاہ میں کیسے برتر ہو سکتا ہے، کیسے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن بات۔ مگر ہوا یہی کہ رسول کی وفات کے بعد ایسے لوگوں کی بڑائیاں بیان کی جانے لگی کہ عقل انسانی حیران رہ جائے کہ ارے کیا ہوا ان لوگوں،
اور جو انتہائی شریف قسم کے صحابہ تھے، انتہائی اللہ والے قسم کے صحابہ تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ان کو اتنا حقیر بنا گیا، ان کو اتنا گمنام قسم کا بنا دیا گیا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کی طرف توجہ کرنے والا نہیں تھا. اب جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا اس پر غور کیجئے. یہ تاریخی حقائق ہیں جو متفق علیہ تاریخی حقائق ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ مان رہا ہو دوسرا نہ مان رہا ہو، ایک فرقہ تسلیم کرتا ہو دوسرا فرقہ تسلیم نہ کرتا ہو. نہیں، متفق علیہ حقائق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کو بڑھا چڑھا کر کس منزل تک پہنچا دیا. رسول کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس سے رسول کو ایسی نفرت تھی کہ اس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تم شہر مدینہ میں نظر نہیں آنا، شہر مدینہ سے باہر چلے جاؤ، باہر ایک مقام پر بھیج دو. نام بھی میں بتا دوں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں بھی ساری تاریخ میں مروان بن حکم، اور اس کے کرتوت کچھ ایسے تھے کہ باوجود اس کے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے رسول نے پورا شہر مکہ فتح کر لیا اور بہت سارے لوگوں کو رسول نے معاف کر دیا. نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کچھ لوگوں کو اعزاز بھی بخشا، مگر اس کے باوجود یہ شخص مروان بن حکم، اس کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا. آیا تھا یہ، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، مگر اس کے باوجود اس کو حکم دیا کہ تم آئندہ مجھے نظر نہیں آنا، شہر مدینہ نظر، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا. یہ رحمت کا پیکر، اللہ کا رسول رحمت کا پیکر، اور ان کے بارے میں خود قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے کرتوت کیسے ہوں گے کہ رسول کو کیسی شخص سے نفرت ہو گئی ہے، اس کو باہر بھیج دیا کہ خبردار تم شہر مدینہ میں نظر نہیں آنا. اچھا، ایک فاصلے تک بھیج دیا کہ وہاں سے اندر داخل نہیں ہونا تم. عزیزان محترم، کیا ہوا بعد میں؟ یہی وہ شخص ہے کہ جب تیسری خلافت کا دور آیا تو نہ صرف یہ کہ ان کو شہر مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی، بلکہ حکومت نے اتنا ان کو با اقتدار بنا دیا، حکومت نے اتنا بڑا حصہ ان کو دے دیا کہ خلافت ثالثہ کے حکومت کے سیاہ و سفید کے یہ مالک بن کے بیٹھ گیا، پورا سیاہ و سفید کا مالک، یعنی جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عزیزان محترم، کیا یہ شخص جو ایسے شخص کو کہ جس کو رسول نے باہر بھیج دیا تھا اور اس کو بلا کر اقتدار عطا کرتا ہے، اور فقط اقتدار عطا نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی بیٹی بھی دیتا ہے اور اپنا داماد بھی بناتا ہے، یہ رسالت کے مرتبے اور مقام کو سمجھا ہے؟ اس نے رسالت کے منصب کو سمجھا ہے کہ رسالت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کام کر رہا ہے یہ؟ کیا فعل انجام دے رہا ہے یہ؟ جس کو اللہ کے رسول نے اس قدر ذلیل و حقیر بنا دیا تھا کہ شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو اقتدار دے کر، اپنی بیٹی دے کر داماد بنا دیا. یہ کیا سمجھیں ہیں رسالت کے منصب کو، رسالت کے عقیدے کو، یہ کیا سمجھیں؟ اور پھر اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو رسول کا عمل تھا وہ صحیح تھا یا ان کا عمل تھا وہ صحیح تھا. اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل صحیح تھا تو رسول کو پھر انکار کرنا پڑے گا، رسول کے عمل کا انکار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے غلطی کی ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح تھا، وہ غلطی پر ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کے عمل کو غلط ماننا پڑے گا. اور جب ان کے عمل کو غلط ماننا پڑے گا تو ان کو بڑھا چڑھا کر اس منزل تک پہنچا دینا کہ ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے نہیں اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جس کے خون سے اسلام کا درخت پروان چڑھا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں بھی. ان کے مقابلے میں بڑا مرتبہ دے رہے ہیں ایسے شخص کو، اس شخص کو ایسا بڑا مرتبہ مقام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، چاہے پہلے نمبر پر نہیں، دوسرے نمبر پر نہیں سے مگر تیسرے نمبر پر ان کو کھڑا کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا.
اب جو شخص خود رسالت کے منصب کو صحیح طرح سے نہ سمجھا ہو، رسالت کے عقیدے کو خود صحیح طرح سے نہ سمجھا ہو، اب مسلمان ایسے ہی شخص کی پیروی کریں گے تو وہ رسالت کے عقیدے کو کیا سمجھیں گے؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، وہ رسالت کو کیا سمجھیں گے؟ اب جب یہ رسالت کو اس انداز سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کے بعد چاہے میلاد النبی میں کتنا ہی یہ شور شرابہ کرتے رہیں، میلاد النبی میں کتنا ہی یہ واویلا کرتے رہیں، میلاد النبی کے کتنے ہی جلوس نکالتے رہیں، جشن مناتے رہیں، سیمینار کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، مگر حقیقتاً انہوں نے رسالت کے منصب کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک، رسالت کے مرتبہ مقام کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے۔ اور ایک جملہ مجھے یہاں ٹھہر کر کہنا پڑے گا کہ مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھار ان کی بس میں سوار ہو کر رسول کے فضائل کی خوشبو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بس میں سوار ہو کر ان دنوں میں رسول کے فضائل کی خوشبو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں رسول کی خوشبو نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر رسول کی خوشبو تلاش کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر آنا پڑے گا۔ اب اندازہ کر رہے ہیں کیا اسلام سمجھا ہے انہوں نے، کیا کس طرح سے اسلام کو انہوں نے پہچانا ہے۔ اچھا، آپ میں سے جو افراد تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تیسرے نے تو غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو رسول نے مدینہ شہر سے باہر نکال دیا تھا اس کو حکومت کے اتنے بڑے منصب پر نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ اچھا، خلافت ثالثہ کا زوال بھی یہی شخص بنا ہے۔ اب میں بہت ساری باتیں تاریخی، چونکہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے اس وقت، اور وہ تاریخی حقائق ایسے ہیں کہ جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتے ہیں، مگر میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو ان کی کتابوں کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی کتابوں کا اور ان کا حوالہ آگے بھی دیتا رہوں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تاریخ خلفاء، اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، تاریخ خلفاء۔ تاریخ خلفاء میں یہ سارے حالات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سارے حالات آپ کو مل جائیں گے کہ کس طرح سے خلافت ثالثہ کا زوال ہوا تھا، وجہ کیا تھی۔ یہی شخص مروان بن حکم، یہی شخص زوال کا سبب، سب سے بڑا سبب بنا تھا۔ اچھا، ایک گزارش اور بھی ہے، بچے جب میری زبان سے اہل سنت کی کسی کتاب کا نام سنیں، بلکہ ہمارے علماء سے اہل سنت کی کسی کتاب کا نام سنیں اور حقیقتاً وہ مطالعہ کرنا چاہیں تو اس چیپٹر کو کھول کے دیکھیں تو کوئی حرج نہیں، جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس چیپٹر کو کھول کے دیکھیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیپٹر کے علاوہ باقی چیپٹر بھی پڑھنے بیٹھ جائیں۔ ہمارے علماء سے رجوع کیے بغیر، ہمارے علماء سے کنسلٹ کیے بغیر پھر باقی چیپٹر نہ پڑھیے گا، اس لیے کہ پہلے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مل جائیں گی آپ کو، ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو دوسرے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مل جائیں گی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ رسول کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، سارا مرتبہ تو انہی کا ہے، تو ایسی گمراہی میں نہ پڑ جائیں بچے ہمارے۔ جو میں کہہ رہا ہوں خالی اس چیپٹر کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں کیا ہے، یہی شخص ہے کہ جو سبب بنا۔ اچھا، جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن پہلے نے تو غلط نہیں کیا تھا نا۔ پہلے نے کیا کیا تھا، رسول نے اس شخص کو، مروان کو، شہر مدینہ میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی تھی کہ ایک مقام سے آگے نہیں آ سکتے تم۔ پہلے جب خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو انہوں نے مروان کو آرڈر دیا کہ تم اس مقام سے اور آگے اتنا دور چلے جاؤ، یعنی ڈبل دور چلے جاؤ، یعنی جتنا رسول نے دور بھیجا تھا اس سے ڈبل دور ان کو بھیج دیا کہ تم خبردار اس سے بھی نزدیک نہیں آ سکتے ہو۔ تو انہوں نے تو غلط نہیں کیا، انہوں نے تو صحیح کام کیا، بھائی رسول کی جیسا کام کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، دوسرے جب خلافت کے منصب پر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں تک وہ پہلے نے کہا تھا کہ یہاں تک نہیں آ سکتے، اس سے ڈبل ان کو اور دور بھیج دیا، تو وہ 4 گنا دور چلے گئے۔ تو انہوں نے تو غلط نہیں کیا، انہوں نے تو صحیح کیا نا، تو جو رسول کر رہے تھے ویسا کام انہوں نے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی رسالت کے منصب کو نہیں سمجھیں۔ کوئی شخص بھی رسول سے زیادہ متقی اور مقدس بننے کی کوشش نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جو کام رسول نے کیا ہے اس سے زیادہ بہتر کام میں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ برتر کام میں کر رہا ہوں۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ میں رسول سے زیادہ متقی ہوں، رسول سے زیادہ مقدس ہوں، تو حقیقت میں وہ بھی رسالت کے منصب کو نہیں سمجھا اور وہ بھی گمراہ ہے۔ تو یہ بات پیش نظر رکھیے کہ یہ خیال ذہن میں نہ پیدا ہونے پائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں متفق علیہ تاریخ ہے، مگر اس کے باوجود جو رسالت کے منصب کو نہیں سمجھے تھے، انہوں نے یہ والے کارنامے انجام دینا شروع کر دیے، یہ طریقے کار انجام دینا شروع کر دیے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے جن کا مرتبہ مقام بتایا تھا، جن کی فضیلتیں بتائی تھی، بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ پورے 23 برس تک اللہ کے رسول نے ان کے قصیدے پڑھے تھے، 23 برس تک جگہ جگہ ان کے قصیدے پڑھے تھے، ان کو بیچاروں کو گمنام بنا دیا گیا۔ انتہائی شریف، انتہائی مقدس، انتہائی اللہ والے قسم کے لوگ تھے، مگر رسول کے بعد یہ گمنام قسم کے ہوگا، بالکل ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ زیادہ لمبی چوڑی مثال میں نہیں دینا چاہتا، ایک چھوٹی سی مختصر سی مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجیں، کیسے آپ پر درود پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک درود تو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مگر ایک درود ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، سارے مسلمان وہ والا درود پڑھتے ہیں، فقط ہم نہیں، ہم بھی اس درود کو پڑھتے ہیں، مگر ہم وہ درود چونکہ لمبا ہے لہذا عام روزمرہ کی زندگی میں نہیں پڑھتے، مگر نماز جنازہ میں یہ والا درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود کیا ہے؟ جو درود رسول نے سکھایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ درود ہے متفق علیہ۔ آپ ٹی وی میں بھی یہ والا درود اکثر سنتے رہیں گے، اخبارات میں بھی یہ والا درود لکھا ہوگا، متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات، یہ متفق علیہ درود ہے۔ تو اب یہاں پر اگر یہ آدھا والا درود بھی ہے تب بھی اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے کہ اپنے پر درود بھیجنے کے بعد کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر آج مسلمانوں کی مساجد میں آپ دیکھ لیجئے، خصوصیت سے جب آپ جمعہ کا خطبہ ان کا اسٹڈی کریں گے، جمعہ کا خطبہ ان کا آپ سنیں گے تو آپ کو مل جائے گا، وہ آل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، وہ اصحاب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، وہ ازواج کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جو چیز رسول نے سکھائی تھی اس سے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کیسے، اس سے جب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ابھی آپ نے سنا کہ خبردار جو کچھ بتایا ہے اس سے آگے بڑھنا، یہ بھی مسلمانوں کے بعد ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنکم عنہ فانتہوا، جو رسول عطا کرے بس اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ قاعدہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ جو قاعدہ سمجھایا ہے اس کے مطابق فقط اللہ کے رسول نے آل کا تذکرہ کیا، باقی آگے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ اچھا کبھی آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے آخر یہ جناب ابراہیم ہی کا نام کیوں لیا؟ اور بھی تو انبیاء تھے، 1,24,000 نبی موجود ہیں، ان میں سے فقط جناب ابراہیم کا انتخاب کیوں کیا، باقی نبیوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ افراد یہ کہیں کہ چونکہ جناب ابراہیم اولو العزم نبی تھے لہذا اولو العزم نبی ہونے کے ناطے سے ان کا نام لیا ہے، مگر اولو العزم نبی جناب ابراہیم اکیلے نہیں تھے، جناب ابراہیم سے پہلے بھی اولو العزم نبی گزرے ہیں، جناب نوح، اور جناب ابراہیم کے بعد بھی اولو العزم نبی گزرے ہیں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ اولو العزم نبی ہیں، مگر درود میں ان کا نام نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی موسیٰ و آل موسیٰ مثلا، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا، ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملے گا۔ تذکرہ آیا تو جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا، ریزن کیا ہے اس کا، وجہ کیا اس کی؟ وجہ اس کی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو محسوس کریں گے کہ درود ان پر بھیجا جاتا ہے کہ جو خود بھی معصوم ہو اور اس کی اولاد بھی معصوم ہو۔ جناب ابراہیم کے دو فرزند تھے، ایک اسماعیل، دوسرے اسحاق، یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں اور دونوں معصوم ہیں، تو ابراہیم پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، ان کی اولاد پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، اسی طرح رسول پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، ان کی اولاد پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ درود میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔
یہ جو طور طریقہ ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہاجرہ یا جناب سارا کے بارے میں کوئی لب کشائی کرنے کی جرات رکھتا ہے، نہیں، ان کا مرتبہ ہے، جناب ہاجرہ یا جناب سارا ان کا مرتبہ و مقام ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان ازواج کا تذکرہ درود میں نہیں کیا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ تعریف کرنے لگ جائیں ازواج کے حوالے سے، کچھ ازواج کے حوالے سے، مگر اس کے باوجود درود میں ان کو شامل نہیں کیا، نہ وہاں پر اللہ کے رسول نے شامل کیا نہ یہاں پر۔ جب تک رسالت کے عقیدے کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک، اب میں چاہے نماز پڑھنے کے لیے کتنے ہی مسائل سیکھ لوں، میں خود مسائل کے حوالے سے بڑی گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور کبھی کبھار اتنی دقیق ہو جاتی ہے میری گفتگو کہ لوگ پھر شکیات کے مسائل پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہم وضو کرنے گئے تھے، پتہ نہیں بھول گئے کہ سر کا مسح کر لیا تھا کہ نہیں کر لیا تھا، تو دوبارہ سر کا مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اتنی جزئیات میں پڑ جاتا، یعنی اتنی دقت کے ساتھ مسائل سیکھنے کے بعد بھی، اتنی دقت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی، اتنی دقت کے ساتھ حج کرنے کے بعد بھی، باقی عبادت انجام دینے کے بعد بھی، اگر رسول کے بارے میں میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، رسالت کے بارے میں میرا عقیدہ کلیئر نہیں ہے، تو میں چاہے کتنی ہی عبادت کرتا رہوں، کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہوں، کتنی ہی اللہ کی عبادت و اطاعت کو سمجھتا رہوں، مگر اس کے باوجود ساری عبادتیں میرے منہ پہ مار دی جائیں گی، سب کی سب بیکار ہیں، جب تک کہ رسالت کے عقیدے کو صحیح طرح سے نہ سمجھا جائے۔ اور یہی وہ مرتبہ ہے کہ جہاں لوگوں نے نہیں سمجھا، اس کا نتیجہ نکلا بعد میں اس کا نتیجہ نکلا کہ جو مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب، نمبر 1 تو قرآن ہے، مقدس ترین کتاب وہ ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی جو مقدس ترین کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری، اور کچھ علماء اس کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حدیث غلط نہیں ہے، جتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں، اور یہ آپ کو باقاعدہ ٹی وی میں اس طرح کی باتیں ان کے علماء کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو بخاری نے لکھ دیا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، اس میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، مگر عزیزان محترم کبھی غور کیجئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیسوں سے حدیثیں نقل کی ہے۔ آپ کو بخاری میں ابن ملجم کی روایت تو مل جائے گی، ابن ملجم یہ کہہ رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ملجم، اس کی روایت تو مل جائے گی آپ کو کہ ابن ملجم نے یہ کہا۔ آپ کو عمر سعد کی روایت تو مل جائے گی کہ عمر سعد نے یہ کہا، مگر اگر روایت نہیں ملے گی تو کس کی نہیں ملے گی؟ بس ان سے ذرا سے نزدیک کے زمانے کے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک روایت چھٹے امام کی نہیں، ایک روایت۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو دین لوگوں کے سامنے پہنچے گا وہ کیسا دین پہنچے گا، وہ کس طرح کا دین ہوگا۔ اگر اس طرح کا دین پہنچے اور اس کے بعد لوگ شور شرابہ کرنے لگ جائیں اور اس کے بعد قتل و غارت گری کا میدان گرم کر دیں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے، تو پھر کوئی حیرانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وحشت اور وحشت ہی سکھائی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا گیا۔ ابھی حال ہی میں بی بی سی کا CNN کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ابھی شاید 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پرانی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں۔ CNN کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بسر پیکار ہیں، جہاں جہاں تشدد کر رہے ہیں، ان تمام کی جڑوں کو اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سعودی عرب میں ملے گی آپ کو، یہاں تک کہ دنیا کے بالکل مغربی کنارے سے، نام بھی لیا انہوں نے، جرمنی سے لے کے انڈونیشیا تک، ایشیا کا آخری کنارہ، کہتے ہیں ان سارے مقامات پر، اور اسی طرح سے وہاں ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، سارے علاقوں میں اگر آپ ان تمام خرابیوں کی، خون خرابے کی، دہشت گردی کی، تشدد کی، ان تمام کارروائیوں کو اگر غور سے اسٹڈی کرنا چاہیں تو ان تمام کا منبع اور سرچشمہ وہ مقام ہے سعودی عرب۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، کس طرح کا اسلام ان کو سکھایا جا رہا ہے۔
جو اسلام اس طرح کا سکھایا جا رہا ہے اس میں کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو بس میری گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ ان کے اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، مگر کم از کم پہلے اپنے اسلام کو تو اسٹڈی کر لیں. آپ ہمارے علماء سے تو کنسلٹ کر لیجئے کہ میلاد النبی کے بارے میں، دوسرے انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور اولاد رسول کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہے. کم از کم اس کو تو اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد ان کے کانسیپٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ جو ان کا دین ہے، اور اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں. میرے ایک بہت عزیز، بہت قریب رشتہ دار کا ایک بچہ انگلینڈ میں ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے. وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے وہاں پر. اچھا، ٹیوشن پڑھانے میں ایسا تو نہیں ہے فقط پاکستانی لڑکے ہیں، وہ دنیا بھر کے جو اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سارے بچوں کو وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے. ان میں کچھ سعودی لڑکے ہیں، ان سعودی لڑکوں کو وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے، اب یعنی میں معذرت چاہتا ہوں اگر اس قوم سے تعلق رکھنے والے یہاں افراد بیٹھے ہوں تو فقط انہوں نے نام لیا تھا، کہ ان کو ٹیوشن پڑھانا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ اگر کسی پٹھان کو ٹیوشن پڑھانا پڑ جائے نا تو اس کو پڑھانا آسان ہے، اس سے 10 گنا زیادہ مشکل یہ سعودیوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے. اتنے احمد قسم کے لوگ ہیں. بات کرتے ہیں شام کی، کہ شام میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ، اور شام میں انہوں نے کتنا فسادات برپا کر دیے ہیں، اور وہاں ڈیموکریسی رائج کرنے کے لیے کتنی وہ مزاحمت کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. کراس کوشچن جب کیا گیا کہ ڈیموکریسی شام میں ہی تھوڑی رائج ہوتی ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ڈیموکریسی میں رائج نہیں کرتے، تو کوئی جواب نہیں. اتنے احمد قسم کے لوگ، اور جو کچھ ان کو بتا دیا جاتا ہے اسی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو شروع سے چلی آتی رہی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر کے بارے میں کہی تھی کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ روایت آپ بہت سنی بھی آپ کی، باغی گروہ قتل کرے گا، اور جنگ صفین میں قتل بھی کر دیا. تو مسلمانوں نے کہا کہ ارے تو قتل کر دیا. سامنے سے جواب کیا آیا کہ میں نے تھوڑی قتل کیا ہے، وہ علی نے قتل کیا ان کو. ارے بھائی کیسے، تمہاری فوج نے قتل کر دیا. نہیں یہ علی کا قصور ہے، وہ لے کے کیوں آئے تھے. لوگوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی واقعی وہ تو کیوں لے کر آئے تھے، وہ لے کر نہیں آتے تو قتل نہیں ہوتے. تو یہ شروع سے مسلمانوں کی جہالت کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور آج بھی یہ رہے گا. اگر فقط ان کے آرگومنٹ سنتے رہے، فقط ان کی باتیں سنتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان، خصوصیت میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ پر بے تحاشا مواد اور بے پناہ مواد ڈالا جا رہا ہے کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. چنانچہ میری گزارش فقط اتنی ہے کہ پہلے ہمارے دین کو ہمارے علماء سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد پھر آپ ان کے دین کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. مگر یہی وہ خرابیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ خرابی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید پر سر اقتدار آ گیا اور ساری امت مسلمہ بالکل خاموش ہے. کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. نواسہ رسول اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک ویران جنگل نما علاقے میں گھیرے میں لے لیے گئے، کربلا کا میدان، اور اس میں بھی ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. اور بچے بھی کیسے ہیں، بعض بچے تو بہت ایسے ہیں کہ شاید وہ یہ کہنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ مجھے پانی چاہیے، ایسے بھی نہیں ہیں، ایسے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. ہاں مگر کچھ ایسے تھے کہ جو ذرا بڑی عمر کے تھے. اب یہ اختلاف روایت ہے کہ آن محمد کی عمر کیا تھی. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمریں 8 برس 9 برس کی تھیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے زیادہ بڑی عمر تھی. اختلاف روایت ہے یہ. آپ ذرا غور کیجئے اس بی بی کے کہ جو مصیبت حسین نے برداشت کی، کیا وہ ساری مصیبتیں زینب نے برداشت نہیں کی؟ وہ ساری مصیبتیں زینب نے برداشت کی. اگر 3 دن تک حسین پر پانی بند رہا تو
تو کیا زینب کو پانی مل گیا تھا؟ زینب کی پیاس بجھ گئی تھی؟ اگر روز عاشور حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لا رہے تھے تو خیمے کے اندر بیویوں کو تسلی دینے والا کون تھا؟ بیویوں کو سمجھانے والا کون تھا؟ اور لاشوں کو وصول کرنے والا کون تھا؟ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ بیویوں کے جھرمٹ سے نکل کر جانا، اس کے لیے جناب علی اکبر کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایسی بیویوں کو سمجھانا کہ کسی کا سہاگ اجڑ رہا ہے، کسی کا جوان بیٹا جا رہا ہے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، تو جو تکلیفیں حسین نے برداشت کی وہ ساری تکلیفیں زینب نے برداشت کی۔ اچھا اب یہ بھی ہے کہ جو جو شہید میدان جنگ میں گیا ہے، نواسہ رسول فرزند رسول کو اس کا دکھ ہوتا تھا، ہر ایک کا دکھ ہوتا تھا، مگر چند ایسے شہید ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخ میں باقاعدہ رقم ہو گیا ہے کہ ان کے جانے کا خاص اثر فرزند رسول پر ہوتا تھا، خاص اثر، اور وہ باقاعدہ تاریخ کا جملہ بن گیا۔ جب حبیب گھوڑے سے گرے تھے، حبیب ابن مظاہر، تو مقاتل کی کتاب میں ایک جملہ آیا ان کے لیے کہ حسین پر اس کا کیا اثر ہوا تھا۔ کہتے ہیں بان الانکسار علی وجہ الحسین، کہ حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ حبیب کی صفت تھی کہ ان کے لیے یہ والا کام ہوتا۔ جب قاسم کا لاشا آقا نے اٹھایا تھا تو قاسم کا لاشا اٹھانے کے بعد مولا کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، یہ قاسم کی صفت تھی، یہ خاص جملہ ان کے لیے آ گیا۔ جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تھے تو خاص ایک طریقے کا غم تھا مولا کو، تاریخ کا حصہ بن گیا کہ مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں ہو سکے، بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب عباس نے آواز دی تھی، غم سب کا تھا، مگر جب عباس نے آواز دی تھی تو جملہ نکلا کہ بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب ہیں اون و محمد۔ جب اون و محمد اجازت لینے کے لیے آئے تھے تو اجازت لینے کے لیے اتنا اصرار کیا، اس کے باوجود حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ یہ بچے مولا کے قدموں میں گر پڑے کہ آقا اجازت دیجئے، مولا اجازت دیجئے، اب تو بہت لاشیں آ گئے، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود حسین کی زبان سے جملہ نہیں نکلتا ہے اجازت کا، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر خود شہزادی زینب کو سفارش کرنا پڑی کہ بھیا اجازت دے دیجئے۔ جب زینب جیسی شہزادی سفارش کرتی ہے تو اب حسین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اب حسین نے اجازت دی ہے۔ اب جب حسین نے اجازت دی ہے، یہ دونوں بچے نکل کر میدان میں گئے ہیں، دونوں بچوں نے جنگ کی ہے اور بڑی غضبناک جنگ کی ہے۔ غضبناک جنگ کرنے میں ہوا یہ تھا کہ دونوں بچے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، دونوں بچے جدا جدا ہو گئے تھے۔ جدا جدا ہونے میں ایک پر بڑے شدید طریقے سے وار کیا گیا اور دوسرے کو بڑے گھیر کر شدید طریقے سے وار کیا گیا، دونوں پر بڑے شدید حملے کیے گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے ماموں کو پکارا ہے آقا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، تو حسین جلال میں آ گئے تھے۔ جلال میں آ کر ایک مرتبہ عباس سے کہا بھائی دو شہزادوں کے لاشیں اٹھانے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ عباس کو ساتھ لیا اور میدان میں آئے ہیں اور ایسا حملہ کیا ہے کہ فوج دور دور تک بھاگتی چلی گئی۔ اب حسین نے ایک لاشے کو اٹھایا ہے، دوسرا لاشا عباس اٹھا کر لائے ہیں، اس کے بعد یہ لاشیں جب دونوں خیمے میں پہنچے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ لاشیں بہن کے سپرد کرنا چاہتے ہیں مگر بہن کہیں نظر نہیں آتی، بہن کو ڈھونڈتے ہیں، بہن کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ شہزادی زینب اب سجدہ شکر میں گر گئی ہیں، سجدہ شکر کر رہی پروردگارا تیرا شکر ہے میری قربانی کو قبول کیا، میری
قربانی قبول ہو گئی ہے۔ عزیزو اس کے بعد بھی بڑے عجیب مناظر ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے کوفہ گیا ہے، کوفہ سے شام گیا ہے، یہ مختلف مناظر طے کیے ہیں۔ ان تمام مقامات پر زینب نے فقط اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، زینب نے فقط اپنے بھائی کے مرثیے پڑھے ہیں، اپنے بھائی کے نوحے پڑھے ہیں۔ ان تمام مقامات پر اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو شہزادی نے یاد کیا ہو۔ یہاں تک کہ شام کے دربار میں جب یہ طے کیا گیا تھا کہ سروں کو واپس کیا جائے گا تو مختلف سروں کو واپس کیا گیا، ہر بی بی اپنے شہید کا سر لے کر بیٹھ گئی، مگر لوگوں نے یہ دیکھا کہ ننھے منھے بچوں کے سر ایسے ہیں جن پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کسی عورت نے سوال کیا، ارے ان بچوں پر رونے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بس یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی، کہا ایسا نہ ہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے، مگر میں حسین کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ شہزادی نے اس پورے راستے میں اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ جب رہائی ملی ہے اور یہ مدینہ پہنچے ہیں، یہ سارا قافلہ مدینہ پہنچا ہے، اس وقت تک بھی اور محمد کو شہزادی نے یاد نہیں کیا۔ نانا کے دربار میں گئی، شکایت کی ہے، پیاس کی شکایت کی ہے، حسین کی شہادت کی شکایت کی ہے، ماں کے دربار میں گئی، وہاں پر مرثیے پڑے ہیں، کہیں اور محمد کو یاد نہیں کیا، مگر ہاں جب گھر میں پلٹ کر واپس آئی، عزیزو اب بڑا عجیب منظر ہے، گھر میں پلٹ کر جب واپس آئی ہیں اس کے باوجود ابھی یاد نہیں آتے ہیں، مگر جب آنا محمد کے حجرے میں گئی، آنا محمد کے حجرے میں گئی ہیں اور آنا محمد کے لباس پر نگاہیں پڑی ہیں، ایک مرتبہ دونوں بچوں کو یاد کر کے کہا، اے آنا محمد تم نے اپنی ماں کو خوش کر دیا مگر میرا گھرانہ بھی رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین